السلام علیکم، میرا چاند میرا مکھن میری ملائی۔ آج ایک پاکستان میں ایک بیانیہ بیان ہوا چند مہینوں سے کہ جی ہمارے خلاف ایک سازش ہوئی جس میں نیوٹر نہیں ہے، جس میں جناب الیکشن کمیشن نیوٹر نہیں ہے، جس میں جناب پولیس نیوٹر نہیں ہے۔ بڑا کچھ ہوا، اپنی ساری دل کی باتیں لوگوں نے اپنی زبان پہ لائی، فیس بکیوں نے لکھی اور اپنا بیانیہ سبھی نے چلایا۔ میں ان سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اتنی سیٹیں ملی ہیں، اب آپ اس الزام سے قوم پہ معافی مانگیں گے؟ الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین کی آپ نے پگڑی اچھالی اس سے معافی مانگیں گے؟ یہ آپ میں اخلاقی جرت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والے ہیں، آپ لوگوں کی بیٹیوں کے نام لے کر گالیاں لکھنے والے ہیں، آپ لوگوں کا اخلاق بگاڑنے والے لوگ ہیں، آپ لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے والے لوگ ہو۔ آپ پورے پاکستان میں پاکستان کی بچوں کو بدتمیزی سکھانے والے لوگ ہو۔ اب کیا آپ نیوٹر سے معافی مانگیں گے؟ اب آپ کی جیت ہوئی ہے تو اب آپ ان سے معافی مانگیں گے کہ پولیس ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی، پولیس سے معافی مانگیں گے؟ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مبارکبادیں آپ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، جو لوگ گلی محلوں میں دستے گریباں ہوئے، اب ان کے ساتھ آپ یکجہتی کے لیے جائیں گے؟ ان کے ساتھ تھانوں میں جائیں گے، کچہریوں میں جائیں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے یہ جناب کارکنان بھنگڑے ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری جیت ہوئی ہے، اب وہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم ان سے کہ کیا اب جو آپ نے امریکی سازش کا بیانیہ بیان کیا، کیا اب آپ اس کے بعد آپ قوم سے یہ بات علی اللان ٹی وی پہ آ کے کہیں گے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں رکھیں گے، اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے کیونکہ انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی تھی؟ اب آپ کی وہی باتیں سامنے آئیں گی۔ مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ ذاتی طور پہ ان کے خلاف کیوں؟ بھائی میں کہتا ہوں یہ چند ان کے بڑے لیڈر کہیں، اپنی زبان سے کہیں کہ امریکہ مرد آباد ہے، نہیں کہیں گے، انہوں نے آج تک کہا ہی نہیں۔ تو یہ مٹھائیاں کھانی، یہ قوم کو چورن بیچنا جھوٹ کے پلندوں کا، میں سب سے پہلے ان کی جیت پہ خوش نہیں ہوں۔ اس کی وجہ کہ سب سے پہلے یہ ٹیلی ویژن کی سکرین پہ آ کر کہے کہ میں جھوٹا تھا، الیکشن کمیشن سچا تھا، میں جھوٹا تھا، نیوٹر سچے تھے کہ ہم نیوٹر ہیں، اور میں جھوٹا تھا اور پولیس سچی تھی۔ اس نے سارے کے اوپر الزام لگائے۔ یہ پاکستان میں یہی صادق میر رہ گیا کہ سب کی پگڑیاں اچھالتا ہے، یہی پاکستان میں رہ گیا۔ پہلے تو یہ سب سے پہلے اب ان کو یہ بات کرنی پڑے گی کہ یہ جو ان کے لیکٹ ہوئے ہیں ان کو بھی اداروں سے معافی مانگنی پڑے گی کہ ہم لیکٹ ہو کر معافی مانگتے ہیں، جو ہم نے کہا تھا کہ یہاں سازش ہو رہی ہے، یہاں جناب جو انہوں نے دھاندلی کرنی ہے۔ یہ دھاندلی کا رونا تو تم روتے ہو۔ اگر یہی 10-12 سیٹیں نون لیگ لے جاتی، اور آپ نے کیا کرنا تھا؟ کوئی زیادہ لے جاتی، ہم نے ڈی چوک پہ جانا ہے، ہم نے وہاں جانا، میں نے دیکھا ہے آپ کا کام ہی صرف انتقامی سیاست۔ آپ کا سب سے بڑا فرعونیت تو آپ کی جماعت میں ہے کہ آپ کہتے جو میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، لوگ دوسروں کو کہتے مروثیت۔ اب قریشی کا بیٹا جیتا، یہ مروثیت نہیں ہے؟ لوگوں کو کہتے ہیں مروثیت ہے۔ آپ 25-26 سال سے اپنی جماعت کے خود سربراہ ہیں، آپ اپنی جماعت کی کسی کو سربراہی دیں، آپ چیئرمین سے وڈرا کر کے کسی کو چیئرمین بنائیں۔ جب آپ اپنی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں، تو اسی طرح دوسری پارٹیوں میں انہوں نے بھی پارٹیاں بنائی، وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اور جب کوئی مولوی سٹیج پہ بولتا ہے نا سیاست کی بات، تو یہ چمی چاٹی پارٹی اور یہ جتنے بیٹھے ہیں پیزا برگر سارے جناب بھنگڑے ڈالنے والے، یہ سب کہتے ہیں مولویوں کو سیاست سے کیا لگے، مولویوں نے یہ پیسہ کہاں سے بنایا ہے؟ بھائی ہماری آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مولوی کیا پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ہم پاکستان کے باشندے نہیں ہیں؟ ہمارا ووٹ نہیں ہے؟ ہم کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ سپورٹ نہیں کرتے؟ ہم کسی کے اوپر ٹھپا نہیں لگاتے؟ ساری سیاست آپ کے لیے اتری ہے، آپ ہی پاکستان کے وارث ہیں،
ہمارا پیغام ہے آپ کو، جتنی بدتمیزی تم کرو گے اس سے ڈبل بدتمیزی سے آپ کو جواب لوگوں کو دینا آتا ہے۔ تو میں آپ کو اس موقع پہ پیغام دیتا ہوں کہ جن جن لوگوں پہ آپ نے الزامات لگائے، اب آپ کو مبارکباد دینی، جنہوں نے دی ہے وہ دیں، ان کا سیاسی مقصد ہے۔ ہم آپ جیسے سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ ہے جی، مولویوں کا کام کیا ہے سیاست کرنا، تو آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ آپ مدینے کی ریاست کا نام لے کر اور امریکی سازشیے کا جھوٹا چورن بیچ کے قوم کو آپ نے پاگل بنایا، قوم کے بچوں کو آپ نے گمراہ کیا ہے۔ تو ہمارا پیغام ہے کہ ہم آپ کی جیت کو جیت نہیں مانتے۔ آپ ایک پریشر اور فرونیت اور تکبر بلیک میلر پارٹی ہو کہ آپ نے پورے پاکستان میں یہ پہلے سب سے پہلے جو لڑکے لڑکیاں آپس میں اکٹھے کر کے اور جلسوں میں آپ نے نچانا شروع کیا، یہ سب آپ کی ایجاد ہے۔ دوسری پارٹیاں جی نہیں، وہ بھی کرتی تو غلط ہے، پی پی کرتی تو وہ بھی غلط ہے، مگر جب مولوی اس بات پہ بولتے آپ کو کیا لگے؟ یہ قوم کا مسئلہ ہے، ہم اپنی زندگی میں زندگی گزاریں، ہم جو مرضی کریں۔ اگر آپ جو مرضی کر سکتے تو ہم بھی جو مرضی کر سکتے ہیں، ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، اور ہمارا پیغام ہے کہ ہمارے اوپر آپ کسی کو مسلط نہیں کر سکتے، اپنا فیصلہ نہیں ٹھونک سکتے۔ اب انشاءاللہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، اسی طرح ہم بھی آزاد ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی مخالفت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ سب سے پہلے تو جو باتیں آپ نے کی وہ ساری جھوٹی۔ آج تک اپنی بات پہ تم نے پارا کس چیز پہ دیا؟ اب کیا آپ کی پارٹی میں کوئی قابل نہیں ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ کسی کو بنائیں گے؟ پارٹی آپ کی ہے، ورکر آپ کے ہیں، ساری گلیوں میں گالیاں انہوں نے دی، مولویوں کو گالیاں انہوں نے دی، فیس بک پہ گالیاں آپ کی پارٹی دیتی ہے، سارا دفاع آپ کی پارٹی کرتی۔ تو اب آم انگور کھانے کی باری آئے گی تو وہ کسی اور کو اب سیٹ دیں گے، صرف پھر کہتے ہیں میں بلیک میل ہو گیا تھا۔ تو یہ بلیک میلنگ نہیں ہے؟ اب آپ کے پاس سیٹیں، اپنی حکومت بناؤ، اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کرو، اپنی پارٹی سے کرو۔ تو یہ سب بچوں کو آپ نے گمراہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے ان کے ذہن، آپ کے پیچھے لگ کے بچے اپنے ماں باپ کو کہنا شروع ہو گئے تمہیں عقل نہیں ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کتنے آپ کی پارٹی کے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں تمہیں عقل نہیں ہے۔ ہمارے لیڈر میں سب سے زیادہ عقل ہے، اس لیے میں یہاں پیغام دوں گا آپ کو مبارکباد ہم اس دن دیں گے، ہم آپ کی مخالفت اس دن چھوڑیں گے جس دن آپ اسکرین پہ آ کے معافی مانگیں گے کہ میرا بیانیہ جو تھا جھوٹا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہے اور یہ دھاندلی کر رہے ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں، یہ ملاقاتیں کر رہے چپ کے۔ اب آپ کے جیت ہو گئی ہے تو اب آپ اپنے بڑا دل کا مظاہرہ کریں اور ٹی وی پہ آ کے اس پارٹی کا لیڈر کہے کہ میں اپنے اداروں سے، میں الیکشن کمیشن سے، میں پاک فوج سے، میں نیوٹر سے، میں جناب اعلیٰ پولیس سے، سب سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے جھوٹ لوگوں کو پھیلایا ہے۔ ہاں، فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ لاؤ سامنے لوگوں کے۔ پاناما میں 500 آدمی کا نام تھا، تو ہماری حکومت میں 4.25 سال میں کتنے پاناما کے کیس میں دوسرے لوگ اندر گئے؟ یہ بھی سامنے لاؤ، حقیقت عوام کے سامنے۔ جو بتی پینچروں والا آپ نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے کہا وہ سیاسی جھوٹ تھا، یہ بھی لوگوں کے سامنے لائیں کہ آپ صادق مین ہیں۔ یہ میری باتوں کے بعد بڑے آپ کے چمچوں کو مرچیں لگیں گی اور وہ چمچے انشاءاللہ 5-10 دن تک روتے رہیں گے، کیونکہ آپ کی پارٹی میں چمچے بہت زیادہ ہیں۔ بس آپ کی بات کو سچا کہنا، یہ سب سے بڑی ان کی جناب اعلیٰ دلیل ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ جو آپ کو جھوٹا کہے وہ بس چمچے سارے اس کے پاس، چمچہ رکھنا بھی پیڑا کام ہے، چمچہ بننا بھی پیڑا کام ہے۔ مجھے یہ 4 دن آپ کی پارٹی کے یہ جھوٹیے پیزا پارٹی نے کہا تھا لے ہن مدنی صاحب کا یہ وہ کیڑا مر گیا ہے، یہ مہنگائی پہ بولتے نہیں۔ جب میں بولا ہوں تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میں کسی کا ٹاؤٹ نہیں ہوں، ہم حق کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ اب آپ اعلان کریں کہ فارن فنڈنگ کیس کا آپ کہیں فیصلہ کریں، آپ سامنے لائیں جو سٹے پہ آپ کے کتنے ضمانتیں لی ہوئی ہیں آپ نے، کہیں جی جناب جی کیس چلائیں، میں طریقے نہیں لیتا۔ اس سارے قوم کو آپ نے چورن بیچے ہوئے ہیں، قوم کے سامنے آپ کا شیشہ ہے، جو دکان دے اندر ہوئے وہ دے بیچارہ کتھوں دے تین لال محمد کولے بیچن والا۔ انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، اور سچوں کے ساتھ ملو۔ تو ہم تو انشاءاللہ جس کی بھی حکومت ہو، کام اچھا کرو گے اس کی تعریف کریں گے، غلط کام کرو گے انشاءاللہ ڈٹ کے مخالفت کریں گے۔ جو کرنا ہے تم نے کر لو، روک سکنا ہے تو روک لو۔ انشاءاللہ پاکستان کی عوام
کسی کے انشاءاللہ بس کے بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کو اپنی بھیڑ بکری بنائے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک پولیس زندہ باد۔ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، ریاست بچانا ہمارا فرض ہے، یہ سیاست بچانا تمہارے لوگوں کا کام ہے۔ تم کہتے ہو ہماری کرسی ہمارے پاس آ جائے تو ملک اوپر جاتا ہے، اور جب کوئی اور کرسی پہ بیٹھ جائے تو آپ کو تو مشن ہی تھا کہ بس میں وزیر اعظم رہوں۔ اب آپ بتائیں انشاءاللہ یہ جو آپ نے ضمنی الیکشن جیتا ہے، اپنی سیٹیں جو آپ کے منحرف ہوئے تھے تو وہی سیٹوں پہ آپ پھر کسی کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، یہی آپ کی سیاست ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔